بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اتنی ہی لازمی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازمی ہے۔ جتنا اپنے آپ کو صحیح فکر، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر ضروری ہے، اتنی ہی فکر اپنے اولاد کو درست کرنے کی بھی ضروری ہے۔ اولاد کو صرف زبانی سمجھانا کافی نہیں، جب تک اس کی فکر، اس کی تڑپ اسی طرح نہ ہو جس طرح اگر دہکتی ہوئے آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو اور آپ اس کو لپک لپک کر جب تک اٹھا نہیں لیں گے اس وقت تک آپ کو چین نہیں آئے گا، اسی طرح کی تڑپ یہاں بھی ہونی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس حکم کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو جمع کیا۔ کوئی شخص اپنی اولاد کو اس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، کس طرح کماؤں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو جمع کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ان کو اگر فکر ہے تو عبادت کی فکر ہے، بس اپنے اولاد، اپنے اہل و عیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بات صرف اہل و عیال کے حد تک محدود نہیں، بلکہ جتنے بھی ماتحت ہے جن پر انسان اپنا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی جگہ افسر ہے اور کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس شخص سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی۔ ایک استاذ ہے، اس کے ماتحت بہت سے شاگرد پڑھتے ہیں، قیامت کے روز اس استاد سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگردوں کو راہ راست پر، سیدھی راہ پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا۔ ایک مستاجر ہے، سیٹھ ہے، اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت مزدوری کرتے ہیں، قیامت کے روز اس سیٹھ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کے متعلق، اپنے ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خطبے کے ساتھ میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، یہ اس طرح کہا جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر آ رہی ہے، حالانکہ اس وقت کوئی آگ بھڑکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جتنے گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سب حقیقت میں آگ ہے، چاہے دیکھنے میں یہ گناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہو رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ سب آگ ہے۔ اور یہ دنیا جو گناہوں سے بری ہوئی ہے، اور یہ دنیا جو گناہوں سے بری ہوئی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہو کر ہماری حس مٹ گئی ہے، ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے گناہوں کی ظلمت، اس کا اندھیرا اور اس کی آگ محسوس نہیں ہوتی، ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح حس عطا فرمائی ہے اور ایمان کا نور عطا فرمایا ہے،
ان کو یہ گناہ واقعتاً آگ کی شکل میں نظر آتے ہیں یا اندھیرے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی دعوت اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا، ابھی صرف ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ یہ احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے، شاید حلال کی آمدنی نہیں ہے۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً حلال کی آمدنی نہیں تھی، حلال کی آوک نہیں تھی، لیکن وہ حرام آمدنی کا لقمہ نادانستہ طور پر انجانے میں حلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے اس پر توبہ استغفار کی، لیکن اس کے باوجود 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت، اس کا اندھیرا محسوس ہوتا رہا، اور 2 مہینے تک بار بار یہ خیال اور وسوسہ آتا رہا کہ فلاں گناہ کر لو، کہ فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، اور گناہ کے دائیں دل میں پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں کو مجلہ اور مزکہ فرماتے ہیں انہیں ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے، گناہوں کے اندھیرے کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہاں شہروں میں بجلی کے عادی ہو گئے ہیں، یہاں پر لائٹ کے ہم عادی ہو گئے، ہر وقت شہر بجلی کے کمکموں سے جگمگا رہا ہے۔ اب اگر چند منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو طبیعت پر گرا گزرتا ہے، بہت بھاری پڑتا ہے، اس لیے کہ نگاہ بجلی کی روشنی اور اس کی راحت کی عادی ہے۔ جب وہ راحت چھن جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے اور وہ ظلمت، وہ اندھیرا بہت برا لگتا ہے۔ البتہ بہت سے دیہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل تک نہیں دیکھی، وہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، کبھی بجلی کے کمکمے وہاں جلتے ہی نہیں ہے، ان کو کبھی اندھیرے کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے بجلی کے کمکموں کی روشنی دیکھی ہی نہیں۔ البتہ جس نے یہ روشنی دیکھی ہے اس سے جب یہ روشنی چھن جاتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کی ظلمت کے، اس کے اندھیرے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گناہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے، کتنا اندھیرا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ در حقیقت آگ ہی ہے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ اس آیت کے تحت اکثر مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ مجاز اور استعارہ ہے کہ آگ کھا رہے ہیں، یعنی حرام کھا رہے ہیں، جس کا انجام بالآخر جہنم کی آگ کی شکل میں ان کے سامنے آئے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ مجاز اور استعارہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، یعنی وہ حرام کا جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ واقعی آگ ہے، لیکن اس وقت بے حسی کی وجہ سے آگ معلوم نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا جتنے گناہ ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں آگ ہے اور حقیقت میں دوزخ کے انگارے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بے حسی کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چشم بصیرت عطا فرماتے ہیں ان کو ان کی حقیقت نظر آتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح اور مستند روایتوں میں ہے کہ جس وقت کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں گناہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کسی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فرمایا کہ میں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے پر قادر ہی نہیں، قدرت ہی نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی۔ میں باہر نکلتا ہوں، راستوں میں چلتا پھرتا ہوں تو کہیں پر کوئی انسان کی شکل ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی گدھا ہے،
اور مجھے انسانوں کی شکلیں ان صورتوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال چونکہ ان گناہوں کی حقیقت ہم پر منکشف نہیں ہے، ہم پر کھلی ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم ان گناہوں کو لذت اور راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ گندگی اور نجاست ہے، آگ اور ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو گناہوں کی آگ سے بری ہوئی ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کمرے میں گیس بھر گئی ہو۔ اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے۔ ایک دیا سلائی دکھاؤں گے تو پورا کمرہ آگ سے دہک جائے گا۔ صرف ایک ماچس کی تلی جلا کر کے وہاں پر رکھ دیں گے تو فوراً وہ پورا کمرہ آگ سے دہک جائے گا۔ اسی طرح یہ بدعمالیہ، یہ گناہ جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، حقیقت میں آگ ہے، صرف ایک سور پھونکنے کی دیر ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ معاشرہ آگ سے دہک جائے گا۔ ہمارے یہ برے اعمال بھی در حقیقت جہنم ہے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب ترتیب رکھی ہے۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو نماز کے لیے کہنا بالکل بیکار جائے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو اور ان کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ بچہ آنے میں تردد کر رہا تھا، تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا، نہیں آ رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آؤ۔ خاتون نے اپنے بچے سے کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور تھی اور یہ کھجور اس کو دینے کی نیت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا اور گناہ ہوتا، اس لیے کہ تم بچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو، گویا اس کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو اور اس کی پابندی اور دوسروں سے زیادہ کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارم بها اما علمت انا لا نأکل الصدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ابھی بچے ہی تھے، ایک مرتبہ صدقے کے کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا کخ کخ۔ عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں تھو تھو کہتے ہیں، یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے اور اس کی شناعت، اس کی برائی کو ظاہر کرنے کے واسطے وہ چیز اس کے منہ سے نکلوانا مقصود ہو تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے تو آپ ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے، اور جب آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتار دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو گود میں لیتے اور فرماتے مبخلتن و مجبنتن، یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، اس لیے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن سے اتنی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس کھجور کو کھا جائے، مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت دینی تھی، اس لیے فوراً وہ کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن آج کل یہ محبت اور لاڑ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہے، غلط حرکتیں کرتے رہے، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کے روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی، یہ سوچو کہ اگر وہ بچے نادان ہیں مگر تم تو نادان نہیں ہو، تمہارا فرض ہے کہ ان کو تربیت دو۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ بہرحال اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھو اور ان کی تربیت کرو۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیے سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے، ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا، لیکن جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک چپت رسید کیا، ایک تماچا مارا اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی آتا ہے، باپ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا تھا، اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دیا، تماچا مارا۔ لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی بار ایک بات پر اس وقت کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان ابی حفص عمر بن ابی سلمۃ عبد اللہ بن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی حضور کے پاس آ گیا تھا، اس لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا، میں آپ کی تربیت میں تھا، ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھا لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے لڑکے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس پر تنبیہ فرماتے اور صحیح ادب سکھاتے۔ ایک اور صحابی حضرت اکراش بن زویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب کھانا سامنے آیا تو میں نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک نوالا ادھر سے لیا، دوسرا نوالا ادھر سے لے لیا، اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے اکراش، ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے کہ کھانا ایک جیسا ہے، ادھر ادھر سے کھانے سے بد تہذیبی بھی معلوم ہوتی ہے اور بدسلی کی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ایک جگہ سے کھاؤ۔ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک بڑا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں بکھری ہوئی تھی، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما چکے تھے کہ ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے میں نے 2 کھجوریں ایک جگہ سے کھانی شروع کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک طرف سے کھجور اٹھاتے، کبھی دوسری طرف سے اٹھاتے، اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے اکراش، تم جہاں سے چاہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہو پھر دل تمہارا دوسری قسم کے کھجور کھانے کو چاہ رہا ہے تو ہاتھ بڑھا کر وہاں سے کھجور اٹھا کر کھاؤ۔ گویا کہ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو دوسرے اطراف سے بھی کھا سکتے ہو۔ اپنے اولاد اور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تھی۔ یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے کے ہیں۔ یہ اسلامی آداب ہے جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہو جائے یعنی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، اگرچہ اس کے ذمے نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اس کی تنبیہ کرو، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر ہونے کے بعد بھائی بہنوں کو یا بھائیوں کو ساتھ میں سونے مت دو، ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ، اگرچہ سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث میں پہلا حکم یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں، 7 سال تک تو اس کو خوب اچھی طریقے سے کھیلنے دو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے کہ بعض لوگ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے ہیں، شوق ہوتا ہے روزہ رکھوانے کا، 7 سال سے پہلے نہیں رکھوانا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تھے،
حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو 7 سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر تم 7 سال سے پہلے اس کو روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح 7 سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا ٹھیک نہیں۔ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا ٹھیک نہیں، البتہ کبھی کبھار اس کو اس شرط کے ساتھ مسجد میں لا سکتے ہیں کہ وہ مسجد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہیں کرے گا، تاکہ وہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے، لیکن 7 سال سے پہلے اس پر باقاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں، یہاں تک کہ اس کو مسجد میں بھی نہ لائے، کیونکہ 7 سال تک اس کے اندر شعور بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں۔ 7 سال سے پہلے کھیل کود کے اندر اس کو پڑھا دو، لیکن باقاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا اور باقاعدہ اس کو طالب علم بنا دینا ٹھیک نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ وبا ہے کہ بس بچہ 3 سال کا ہوا تو اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب وہ 3 سال کا ہو جائے تو اس کو گھر کی تعلیم دے دو، اس کو اللہ و رسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو کچھ دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھا دو، اور یہ کام گھر میں رکھ کر جتنا کر سکتے ہو کر لو۔ باقی اس کو مکلف کر کے باقاعدہ نرسری میں بھیجنا اور ضابطے کا طالب علم بنا دینا اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی معاشرہ 100% صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنا آسان فرما دے۔ 5 منٹ سنتوں کے لیے دی جا رہی ہے، ساتھ ہی سنت ادا فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔